السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا موضوع ہے تزکیہ نفس، تعمیر سیرت و شخصیت کے نبی منہاج اور عملی نمونے۔ تزکیہ کے معنی پاک کرنا اور بہارنا اور نشوونما دینا، اس سے مراد اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا اور اس کیفیت کو ابھار کر تقویٰ کی بلندی پر لے جانا۔ تزکیہ کے مقابلے میں تجزیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب دبانا، چھپانا، اغوا کرنا اور رائے راست سے ہٹانا۔ اس سے مراد نفس کے اندر پائے جانے والے نیکی کے رجحانات کو ابھارنے اور نشوونما دینے کے بجائے ان کو دبانا ہے، ان کو بہار کر برائی کے رجحانات کی طرف لے جانا اور فجور کے اس پر اتنا غالب کر دینا کہ تقویٰ اس کے نیچے اس طرح سے چھپ جائے جیسے قبر پر مٹی ڈال دینے کے بعد ایک لاش چھپ جاتی ہے۔ تزکیہ سے مراد کفر شرک چھوڑ کر ایمان لانا، برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرنا، برے اعمال ترک کر کے نیک اعمال کرنا۔ تزکیہ کا عمل زندگی سنوارنے کا عمل ہے اور زندگی سنوارنے میں خیالات، اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، قرض، ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے۔ تزکیہ جو ذہنی صفائی کو کہتے ہیں۔ تزکیہ کا جو صحیح لفظ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے انسان کے اندر کا جو انسان کی روح ہے اس کو پاک کرنا اور اس کو اچھائی کے جو خیالات ہیں، اس کے جو رجحانات ہیں انسان کے نفس کے اندر، ان کی ابھار کر ان کی نشوونما کرنا اور اس کی پرورش کرتے ہوئے ان جو نیکی کے جو خیالات ہیں ان کو پرورش کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ انسان کو تقویٰ کی جو ہے بلند مقام تک لے جانا۔ اس کے مقابلے میں جو تجزیہ کا لفظ استعمال کیا، اس کے مقابلے میں کہ یہ ہے کہ اوبویسلی جب انسان کے اندر اچھے خیالات ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر برے خیالات بھی ہیں، تو جو برے خیالات ہیں وہ اس طرح سے انسان کو برائی کی طرف بہکا کر لے جاتے ہیں کہ اس کے اندر جو اچھائی کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ اس طرح سے دب جاتے ہیں جیسے کہ قبر پر مٹی ڈال دینے کے بعد ایک لاش جب دب جاتی ہیں۔ تو جو تزکیہ اسلام کے اندر تزکیہ نفس، اس کو بولا گیا ہے کہ ذہنی صفائی کرنا، ذہنی صفائی کرتے ہوئے اپنے مال کو اس طرح سے بنانا کہ انسان کی جو دینوی جو مال ہیں اور جو دنیاوی مال ہیں وہ اس طرح سے ہوں کہ جس کے مقابلے میں وہ دین و دنیا کا آخرت کا دونوں کا سفر جو ہے وہ آسانی سے طے کر سکے۔ تعمیر سیرت میں تزکیہ نفس کا کردار۔ تعمیر سیرت میں تزکیہ نفس کا بنیادی کردار ہے۔ تزکیہ نفس دراصل انسان کے دل و دماغ کی صفائی کا نام ہے، کیونکہ انسان دل و دماغ میں اچھے خیالات کو تقویت دی جاتی ہے اور ان کو اتنا مضبوط بنا دیا جاتا ہے کہ برائی کی طرف اس کا رجوع بالکل نہ ہو یا پھر کم سے کم ہو۔ اگر انسان برائی کرنے کے متعلق سوچے یا برائی کرے تو اچھے خیالات فوراً اس غلطی کا احساس اس کے دل و دماغ میں پیدا کر دے، اس کو برائی سے روکے۔ اگر برائی سرزد ہوگی تو اس کو توبہ کے ذریعے سے ختم کر کے خود کو اچھے ماحول میں لے جائے۔ گویا تزکیہ نفس انسان کو برے خیالات کے نقصانات سے آگاہ کرنے کا دوسرا نام ہے تاکہ انسان اس سے محفوظ رہے۔ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ شمس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تحقیق کامیاب ہوا جس نے نفس کو پاک کیا اور ناکام ہوا جس نے اسے پاک نہ کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کو تزکیہ نفس کرنے کا حکم دیا۔ سورۃ شمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تحقیق کامیاب ہوا جس نے نفس کو پاک کیا اور ناکام ہوا جس نے اسے پاک نہیں کیا۔ تو جو تزکیہ نفس کا جو نفس کو پاک کرنے کا جو ثبوت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے۔ کہ اگر ہم کوئی جو انسان تزکیہ نفس کرتا ہے وہ یہ کہ اس کے اندر جو اچھے خیالات ہیں اس کے جو اچھے خیالات ہونے کی وجہ سے اگر اس کی پرورش کی جائے دین وہ کیا ہے کہ وہ برے کاموں کی طرف بہت کم ہی وہ جائے گا۔ اگر انسان کے اوپر جو برائی غالب آ بھی جائے تو وہ تزکیہ نفس اس کو اس بات کی طرف سے وارن کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر غلطی کا احساس پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو انسان ہے وہ اپنے آپ کو بری بات سے روک کے اچھے ماحول میں دوبارہ آ جاتا ہے۔ تزکیہ جو ہے اس کے اندر جو انسان ہے وہ 4 کام کر سکتا ہے۔ اچھے خیالات کی اہمیت، اس سے کیا ہوتا ہے، اچھے خیالات کی اہمیت دل و دماغ میں پختہ کر دیتا ہے، برے خیالات کے نقصانات دماغ میں بٹھا دیتا ہے۔ انسان اگر برائی کی طرف مادہ ہو یا برائی کرے تو یہ انسان کو برائی سے باز رکھتا ہے، اگر برائی ہو جائے تو توبہ کے ذریعے سے پھر اچھائی کی طرف لاتا ہے۔ انسان اور تزکیہ نفس دل و دماغ میں اچھائی کا ماحول پیدا کرتا ہے، اس کو برقرار رکھتا ہے اور شیطانی حملوں کا دفاع کرنے میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ تو تزکیہ نفس جو انسان ہے اور بالخصوص مسلمان ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا جو تزکیہ کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اس کو جو ہے
اگر انسان اچھا خیال جو ہے اس کے تزکیہ کرنے سے اچھے جو خیالات ہیں اس کے جو فائدہ بتا دیے کہ جو اچھے جو اس کے تزکیہ کرنے سے کیا ہے کہ اس کے اندر جو دل و دماغ کے اندر جو اس کے جو اچھے خیالات ہیں وہ پختہ ہوں گے، اور اس کے جو نقصانات ہیں جو ہیں برے خیالات کے نقصانات دماغ میں بتا دیتا ہے کہ انسان نے کیا کام جو ہے برے کیے۔ اگر وہ انسان اپنا کنٹینیوسلی اپنا جو ہے تزکیہ نفس کرتا رہے، اس کے بعد جو اگر کوئی جو برائی ہو جائے تو اس کو توبہ کرنے کی اس کو اندر سے گائیڈ لائن انسان کو ملتی رہتی ہے کہ وہ اس نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر وہ اس کو اندر سے گائیڈ لائن انسان جس کو اندر سول بھی بولا جاتا ہے، انسان کو تزکیہ جو ہے اندر سے وہ گائیڈ کرتا ہے کہ اس کو اچھائی کی طرف جانا ہے، اور اس کو جو ہے برے ماحول کو چھوڑ کے اچھے ماحول میں جانا ہے، اور شیطانی حملوں سے کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تزکیہ نفس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج کے ذریعے سے اگر ہم نے اس کو دیکھیں تو اس کے درج ذیل جو اہم پوائنٹ ہے اس کے اندر ہے اس اللہ سے تعلق۔ تزکیہ کرنے سے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ اور تمیز صحت و شخصیت کے لیے انسانوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا۔ یوں انسان میں اللہ کا ڈر اور اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور یقیناً میری رہنمائی کرے گا۔ تو سورۃ شورى کے اندر جو لوگ تزکیہ کرتے ہیں ان کا اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جس کے اللہ تعالیٰ سورۃ شورى کے اندر فرما رہے ہیں بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، یقیناً میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ کی قربت کا باعث مزید یہ کہ اللہ نے فرمایا ہم اس کی شاید بھی اس کے زیادہ قریب۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تزکیہ کا مؤثر جو اتحاد فراہم کر دیا۔ رب تمہارے بالکل قریب ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ جب انسان پر اللہ کی معیت کا ساتھ چھا جائے تو وہ جو برائی سے بہت دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے تصور کی وجہ سے برائی کرنا مشکل اور جو اچھائی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جو تزکیہ نفس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب جو ہے انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے جو ہے اس کی شاید سے زیادہ قریب ہے تو وہ کیا کہتا ہے، اس کو اپنے ساتھ اللہ ہر وقت محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے تصور کے اندر یہ خیال کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ برائی اس کے لیے اس طرح جب اس کے اندر یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے برائی کرنا مشکل اور اچھائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تقرب خدا بننے کا حقیقی ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کے ضمن میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے تاکہ میں اسے محبوب بناتا ہوں اور اس سے پیار کرتا ہوں۔ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے طلب کرتا ہے تو میں دیتا ہوں، اور میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس کرنے سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے تقرب، جو حقیقی تقرب ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے تزکیہ کرنے سے نوافل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا جو ہے اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور جس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کی وجہ سے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کو وہ عطا کرتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو وہ بھی دیتا ہوں۔ تزکیہ نفس بذریعہ فکر آخرت کے اثرات و نتائج۔ تزکیہ کے جو ہیں اس کے جو نتائج ہیں اس آخرت پہ کیا ہے، تعلق میں اللہ سے مضبوطی۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور انسان کا دل ظاہری و باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور کے خوف اور اس کی محبت سے محمود رہتا ہے۔ اس انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن کے اندر جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو اس کے لیے جو مین کہ اگر کوئی گناہ کرتا تو اپنے اللہ کے سامنے جان سے ڈرتا، تو اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ احساس ذمہ داری میں استحکام انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے اور دوسرے کے حقوق کی ادائیگی پر مجبور کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے مال کرتے ہیں۔ آخرت کے خوف کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔
عبادات تزکیہ نفس کی محرک۔ نبی نے تزکیہ نفس کے ضمن میں لوگوں میں شوق عبادت پیدا کیا، جس سے لوگ روحانی طور پر مضبوط ہوئے اور خود بخود برائیوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس طرح سے لوگوں کی صحت مضبوط اور تعمیر شخصیت بہتر خطوط پر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور فرمایا نماز جنت کی چابی ہے۔ تو عبادات کے ذریعے بھی جو تزکیہ نفس کو جو برقرار رکھا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو انسانوں کا ہے جو کردار مضبوط ہوتا ہے، ان کے اندر عبادات کا جو ہے شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کی جو اہمیت ہے اس کو بھی جو ہے بیان فرمایا، اور جو فرمایا کہ جو بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس طرح روزے کا مقصد بیان کرتے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ صحبت صالحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت صالحہ کے ذریعے سے مسلمانوں کا تزکیہ نفس کیا۔ صحبت صالحہ کی اہمیت بیان کرتے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتے سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اپنے آپ کو روحانی طور پر بہت مضبوط سمجھتے تھے، اور ان کی دلی کیفیت بدل جاتی تھی اور ان پر نیکی کا غلبہ ہو جاتا تھا۔ تو تزکیہ نفس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ صحبت صالحہ نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط سمجھتے تھے، اور ان کے اندر جو ہے نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس طرح سے انسان کو جب وہ کوئی دوست بنائے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کے اندر فرماتے ہیں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہو جائے۔ تو دوستی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ بدگماش یا برے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کر رہے، آپ جن لوگوں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں ان کے اندر ان کے طور طوار، ان کے طریقے کیا ہے۔ دنیا کی حقیقت سے گائی حدیث کی روشنی میں۔ دنیا کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال اس طرح جس طرح تم میں سے کوئی آدمی دریا میں انگلی ڈالے پھر دیکھے اس کی انگلی کس چیز کے ساتھ لوٹتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، دوزخ کی آگ شہوتوں کے ساتھ ڈھانکی گئی ہیں اور جنت سختیوں کے ساتھ ڈھانکی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دنیا کی جو حقیقت ہے اس کی حدیث کی روشنی میں بیان کرتے فرمایا کہ اگر آپ پورا ایک سمندر اس کے اندر اپنی انگلی ڈبو تو آپ کی انگلی کے ساتھ واپس کیا آتا ہے؟ تو دنیا کی مثال اس طرح کی ہے کہ جس طرح سے انگلی کے ساتھ دو چیز واپس آئے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ جو دوزخ ہے اس کو شہوتوں کے ساتھ جو ہے اس کو ڈھانکا گیا، اور جو کہ جنت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی سختیاں برداشت کی اور اپنے نفسوں کو جو بری باتوں سے اس سے روکا، اور اپنے آپ کو تزکیہ نفس کے ذریعے سے اپنے نفسوں کو، اپنے انر سولز کو پاک کیا، اور تاکہ وہ دنیا آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسوہ حسنہ ایک مؤثر وسیلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس اور تمیز سیرت و شخصیت کے لیے اسوہ حسنہ کو بطور مؤثر ہتھیار کے لیے استعمال کیا، کیونکہ عمل کے بغیر لوگوں کو متاثر نہیں ہوتے۔ جب متاثر نہ ہو تو پھر وہ شخصیت دوسرے کو نفس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مومنوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اور اللہ سورۃ احزاب کے اندر فرمایا، تحقیق اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جو اسوہ حسنہ ایک جو تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے قیامت تک کے لیے ایک نمونہ کے طور پر ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا جو مسلمان اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی جب تک کوئی انسان کوئی بھی جو انسان کسی دوسرے کے انسان شخصیت سے اس وقت تک متاثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کا عمل نہ دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے کی جو تصدیق ہے، قرآن کے اندر اللہ نے فرمائی ہے، تحقیق اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ تزکیہ نفس کے عمل میں دعا کا کردار۔ تزکیہ نفس میں دعا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ جب بندہ اللہ سے توفیق کی طلب کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ یوں تزکیہ نفس میں اللہ کی مدد داخل ہونے سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے اور اچھائی کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ شیطانی حملے سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد بہت ضروری ہے، جو دعا کی شکل میں ہی مل سکتی ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ کے اندر جو ہے دعا کی اہمیت کو بتایا اور فرمایا کہ
جب دعا کرنے والا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ تزکیہ انسان کے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور اس کی ساری امیدوں کا جو محور ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اہمیت کو بیان کرتے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں پھیر سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ Thank you all of you. Have a good day.